اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھیں گے۔ تفسیر ہم نے پڑھنی ہے یہاں سے، لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ غالباً اس کو پہلی تفسیر میں اس کو نہیں بتایا تھا، یعنی فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور در حقیقت فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ یہ یخادعون اللہ، یہ اس کو صیغے کو ذرا پہلے سمجھ لیں۔ یہ یخدعون، یہ باب مفعلہ ہے، ٹھیک ہے، باب مفعلہ سے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اصل میں ہوتی ہے مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی دھوکہ بازی، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اس کا ترجمہ ہے، اصل صحیح ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو فریب دینا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، دل میں ان کے کفر ہوتا ہے، اور زبان سے کیا کرتے ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے دل میں اور یعنی ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، دھوکہ خود ان کے ساتھ، وہ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ دھوکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، نہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، نہیں، اللہ کو تو دھوکہ وہ دے ہی نہیں سکتے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، دھوکہ وہ اپنی جانوں ہی کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فریب یہ ہے، اللہ رحم کرے، کہ فریب کیا ہے، فریب کیسے ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کہ دنیا میں ظاہری طور پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے اور یہ نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے، منافقین نماز پڑھتے تھے، فجر اور عشاء میں اکثر وہ یعنی چھپ جاتے تھے، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا، آج کی طرح لائٹیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو اس میں وہ نہیں آتے تھے اکثر، ٹھیک ہے۔ جب ان کو موقع ملتا تھا، چھپنے کی جگہ مل جاتی تھی، تو یہ رات میں نظر نہیں آتا، اندھیرے میں، فجر بھی اندھیرے میں ہوتی تھی اور عشاء بھی، تو اس میں وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، تو نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تو یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتے تھے، تو اس لیے ان کو مسلمان ظاہری طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان حقوق ان کو، مسلمانوں والے حقوق بھی ان کو حاصل تھے، ان کو فوائد بھی حاصل تھے، مگر آخرت میں کیا تھا کہ آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں دھوکہ دینے کا یعنی کیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو خود فریبی میں ایسے ہیں کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دھوکہ وہ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں، ایمان والوں کو نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ باب مفعلہ ہے اصل میں نے کہا تھوڑا سا یہ اس پر بھی نظر ڈال لیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، تو یہ قلوبہم جو ہے نا، یہ کیا ہے، فی قلوبہم خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس میں معنی پیدا ہوگا حسر کا۔ تو کیا ہے، بیماری کیا ہے، ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے، بیماری کہیں اور نہیں ہے، دلوں میں ہی ان کی بیماری ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ تو یہ کہ جب ان کے دل ہی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے، وہ مرض نفاق ہے، کفر کو چھپانے کی جو ان کی ناکام کوشش ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بے شمار ان کے ساتھ کیا ہے، نفسیاتی مرض بھی لاحق ہے ان کو، اور وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً جیسے جھوٹ ہے، خیانت کرنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بدعہدی، بد زبانی، ٹھیک ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمایا کہ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے، فساد بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے، دو رخی ہے، جس کے سامنے جیسے ملتے ہیں ویسے ہی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان کی جو ہے نا بیماریاں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بزدلی، اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی جھوٹی طمع، اس کے علاوہ کیا ہے، بخل، اور پھر کیا ہے، جہاد سے بھی فرار۔ جہاد میں جاتے وقت بیچاروں کا ایسا حال ہو جاتا ہے جیسے کہ ان کے مردنی چھائی ہو۔ تو آج بھی ہمارے زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا، تو جہاد تو کہیں نام ہی نہیں ہوتا، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کہیں جہاد کا ذکر نہیں ہوتا، بس وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، بس اسی جہاد کی بات ہوتی ہے۔ جہاد کی تو بات ہی کہتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو نکال باہر کر دیں، جہاد کا تو تذکرہ نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے تو میں نے بلکہ بعض لوگوں کی میں نے کچھ تقریر سنی تو پتہ چلا کہ یہ جہاد کی بات تو اس زمانے ہی میں تھی، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بات تھی، اب کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد کی بات کرے گا کوئی تو پھر وہ اس کو ظاہر ہے وہ مزے تھوڑی رہیں گے نا، وہ وہی ہے نا کہ اشارے سمجھ لے انسان بس کافی ہے۔ تو بہرحال
یہ دل میں بیماری ہونے کی وجہ سے ان کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، زیادہ ہو گئیں، اور زیادہ بیماریاں ان کی بہت ہونے کی وجہ سے ان کو کیا ہوا کہ وہ عذاب علیم، دکھ بھرے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ دکھ بھرا عذاب کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک مثال کے طور پہ کسی نے جرم کیا، ٹھیک ہے، اب اس کے جرم کی وجہ سے وہ پکڑا گیا، ایک مثال دے رہی ہوں، اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو کسی نے جرم کیا، اس کا جرم کھل گیا، وہ پکڑا گیا، اس جرم کی وجہ سے، یعنی تھوڑے تھوڑے جلدی جلدی سے آپ سن لیں کہ مطلب وہ اس کو قید کی سزا ہو گئی، اب وہ قید میں ہے، اور جرم اس کا ایسا یعنی ہو گیا، طول پکڑ گیا، اور بات اس کی اتنی زیادہ کھل گئی کہ سب کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ مجرم ہے، اور جرم کی وجہ سے یہ قید خانے میں آیا ہے، اور اس کے لواحقین کو، اس کے ساتھیوں کو، گھر والوں کو اس سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ عذاب کیا کم ہے کہ وہ سب لوگ گھر والوں سے بچھڑ گیا، دوسرا یہ عذاب کیا کم ہے کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں تمام لوگوں میں بدنام ہو گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ دکھ بھری زندگی اس کے لیے ہے۔ تو یعنی ایک نہ صرف عذاب ہے بلکہ دکھ دینے والا اس کو عذاب ہے، اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے دکھ والا عذاب ہے۔ اوپر ذکر تھا کہ عذاب عظیم کا، یہاں عذاب علیم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے، عظیم سے بھی بچائے اور علیم سے بھی بچائے، آمین۔ یہ دوہرے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اور بدلہ ان کے جھوٹ کا، یہ بدلہ ان کے جھوٹ کا تھا کہ زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے اور دل میں اپنے کفر چھپاتے تھے۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں کیا فساد نہ کرو، تو اب یہ فساد سے متعلق دو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت بیان فرمائی، دو صفات یعنی بیان فرمائی ہیں کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ تو ان کے دو اوصاف کیا ہیں کہ یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، کہ منع کیا گیا کہ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ کی یعنی ہر نافرمانی یعنی بات آ گئی کہ زمین میں ظاہر فساد سے کیا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو بھی منع فرمایا ہے کہ قطع رحمی سے بھی زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا نا، اور کیا ہے تمہاری ساکھ جو ہے نا اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ جب بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو زمین میں فساد رونما ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی سے زمین میں فساد رونما ہوتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد ظاہر ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ایک تو یہ بات ہوئی، تو نمبر ایک یہ بات ہو گئی کہ وہ جو ہے زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہو گئی کہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو ان کے اوصاف ہو گئے، ایک تو زمین میں وہ فساد کرتے ہیں فی الارض، اور دوسرا وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات آپ دیکھیے کہ اپنے یعنی بگاڑ کو کیا کہہ رہے ہیں، اصلاح قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کے عقائد پر طرح طرح کے اعتراض جڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو منع کیا جائے کہ اپنے اس عمل بد کو جو ہے چھوڑ دو، تو کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر آپ دیکھیں اس کی مثال تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ کفار و مشرکین کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسٹیج پہ آ کے، ممبر پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے تو بہت سے وہ کفار کے انہی کے یعنی گڑھوں میں، انہی کے یعنی ملکوں میں بیٹھ کر اور ان کو خوش کرنے کی تقاریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے وہ ان کو خوشی ملے گی اور ان کو پھر مراعات ملیں گی، ٹھیک ہے، انعام اکرام سے نوازا جائے گا ان کو۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے یعنی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اپنی طرف سے تعویلات کر کر کے پیش کرتے ہیں، تاکہ کفار و مشرکین ان سے خوش رہیں اور ان کو اپنے جو ہے یعنی کہنا چاہیے قلب میں بیٹھنے کا، اور وہاں پر ان کو جو ہے مختلف طرح کے مفادات حاصل کرنے کا موقع دیں وہ لوگ۔ اور اگر آپ غور کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب بھی آپ اگر غور کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اولیاء اللہ سے کیا کرتے ہیں، مانگنے کو، اولیاء اللہ سے یعنی الٹے سیدھے اپنے جو ہے اعتقاد بنانے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء اللہ کا ادب ہے، حالانکہ وہ کھلا شرک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں گستاخ ہے، اولیاء ہے۔ اچھا، جو بدعتیں کرتے ہیں، بدعات کو کیا کہتے ہیں قرب الہی کا یہ ذریعہ ہے، باعث ہے، توسل ہے۔ اچھا، کفار سے دوستی کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں کہ حالات
کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے ان سے مل کر رہنا چاہیے، ورنہ جو ہے دیکھیں ہمارے پاس ہے کیا اگر ہم سے نہیں. اچھا بعض تو ایسے کہیں گے کہ اچھا تو پھر اگر ایسی بات ہے تو ان کا فریج کیوں استعمال کرتے ہو، اچھا یہی بات ہے تو پھر ان کا اے سی کیوں استعمال کرتے ہو، ان کی گاڑیاں کیوں استعمال کرتے ہو. بھائی تجارت کو تھوڑی کوئی منع کر رہا ہے. مطلب یعنی دو باتوں کو ہمیشہ گڈ کر دیں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دو باتیں گڈ کر کے اور پھر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. اور ایک چیز اور بھی ہے فی زمانہ، خیر ہمیشہ ہی تھی لیکن آج عروج پر ہے، وہ یہ ہے کہ بے حیائی. ٹھیک ہے، بے حیائی کو کیا ہے پھیلا رہے ہیں، اور بے حیائی پھیلانے میں خوش بھی ہیں، اور اس کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کو بھی بتکاتے بھی ہیں، ان کو بھڑکاتے بھی ہیں، ان کو جوش بھی دلاتے ہیں کہ بھائی نکلو اپنے حقوق کے لیے. کہتے ہیں یہ عورتوں کے حقوق، ان کے تحفظ کے لیے جو ہے نا یہ ہے، یعنی سارے یہ مارچ ہو رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اور ہر برے سے برے کام کو کیا کرتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نام اچھا سا نام رکھ کے اس کو خوبصورت جو ہے اپنے نگاہ میں اس کو سمجھتے بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے، جیسے گانے باجے ہیں، موسیقی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، قوالی ہے. قوالی کے نام سے اس کو جائز کر لیا ہے، اور کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے، حال آ جاتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، حال آ جاتا ہے، وجد طاری ہو جاتا ہے، وجد. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، کچھ مشروبات ایسے ہیں جس کو نبیذ کا نام دیتے ہیں کہ نبیذ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب حلال ہے. تو یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں، نفاق، منافقت کے کچھ نہ کچھ یہ اجزاء ہیں. ٹھیک ہے، انہی کے مظاہر ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یشعرون، دل بیمار ہو تو کیا ہے، اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے. جب دل ہی بیمار ہے تو اب ان کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا، کیسے شعور رکھیں، شعور کہاں سے ہوگا. شعور تو جب ہوتا کہ جب دل اچھا ہوتا نا. جب دل ہی بیمار ہو گیا تو اب کہاں سے شعور آئے گا. دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. دل کے تیمار داری ہماری کرتا، ہمیں سمجھاتا، ہمیں راہ راست پر لگاتا، دل اچھے مشورے دیتا، وہ خود ہی بیمار ہو گیا بیچارہ، وہ ہماری تیمار داری کیا کرے گا. دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. جیسے انسان بیمار ہو، جب بخار ہو، ٹائیفائڈ ہو، کافی عرصے کے بعد جب وہ صحت یاب ہو تو اس کی زبان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو آپ اچھی سے اچھی غذا بنا کر دیں، خوب نمک مرچ وغیرہ ڈال کے، تو اس کہتا ہے نا کڑوی لگ رہی ہے. اس کو ہر چیز کڑوی یا پھیکی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی چیز سے ذائقہ ہی نہیں ہوتا، اس کا بالکل منہ بدمزہ ہو جاتا ہے. تو یہی حال دل کا ہے، جب دل ہی بیمار ہو جائے، اس پہ سیاہی چڑھ جائے، ہر طرف سے وہ زنگ آلود ہو جائے، تو پھر کیا ہونا ہے. پھر ایسے میں یہی ہونا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر میں، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، تو کیا اس نے اس کو اچھا سمجھا. تو کیا ہے، اس نے اچھا سمجھا تو اس شخص کی طرح ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے، جو اس طرح نہیں ہے، نہیں ہو سکتا نا. فرآہ حسنا، اس نے اس کو اچھا سمجھ لیا، اس نے اچھا جان لیا اس برے عمل کو. سوء عملہ، اس کے جو برے اعمال تھے اس کی نگاہوں نے اس کو اچھا، اس کو مزین کر کے دکھایا. یہ ہوا کیوں، ایسا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو وہ جو ہے اس کے دل میں فساد پیدا ہو گیا، دل ہی اس کا خراب ہو گیا، مفسد ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنا رحمت کا جو ایک وہ تھا، اس کے جو رحمت کا دریا تھا، جو رحمت کا سمندر تھا، اس کا رخ ادھر سے پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ اس کا گزر ہی نہیں ہو رہا ادھر سے، تو ظاہر ہے پھر ایسے میں کیا ہونا ہے.